8 دن کے سفر پر جانے والے 2 خلاباز 9 ماہ بعد زمین پر واپس آ گئے۔ یہ 2 خلاباز کون تھے اور کس مشن کے تحت خلا میں گئے تھے؟ ان کا یہ سفر طویل کیسے ہوا اور کیسے ان کی واپسی ممکن ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ 8 دن کے سفر پر جائیں اور کسی وجہ سے آپ کا سفر 8 دن سے 9 ماہ طویل ہو جائے تو یقیناً یہ سوچ کر ہی آپ خوفزدہ ہو جائیں گے، اور پھر یہ سفر زمینی بھی نہیں بلکہ خلائی ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جہاں 2 مسافر محض 8 دن کے لیے خلا کے سفر پر روانہ ہوئے اور اگلے 9 ماہ تک وہیں پھنسے رہے۔ یہ 2 امریکی مسافر سنیتا ولیمز اور بچ ولمور ہیں۔ سنیتا کی عمر 58 سال ہے اور ان کا تعلق بھارت سے ہے، جبکہ بچ ولمور 62 سال کے ہیں اور ان کا تعلق امریکہ سے ہے، اور یہ دونوں مسافر چند روز قبل ہی زمین پر واپس پہنچے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 2 مسافر خلا میں کس مشن کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اتنے عرصے تک وہاں کیوں پھنسے رہے؟ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بھارتی سنیتا ولیمز اور بچ ولمور 5 جون 2024 کو فلوریڈا کے اسپیس اسٹیشن سے بوئنگ کے اسٹار لائن خلائی جہاز پر زمین سے روانہ ہوئے تھے۔ یہ ایک تجرباتی فلائٹ تھی جس میں یہ دیکھنا تھا کہ ایک سے زیادہ بار استعمال کرنے پہ راکٹ نما طیارے کی کارکردگی کیسی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی یہ لانچ کیا گیا اسٹار لائنز میں ہیلیم کے کئی لیکس ہو گئے، جس کی وجہ سے واپسی کا مشن روک دیا گیا۔ ناسا نے خلائی مشن کے لیے بوئنگ اور اسپیس ایکس کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کر رکھے ہیں۔ ناسا کے ساتھ اسپیس ایکس نے اب تک 9 پروازیں خلا میں بھیجی ہیں، جن میں سے کچھ تجارتی مشن پر بھی بھیجی گئی ہیں، لیکن بوئنگ کے ساتھ مشن پر جانے کی یہ ان کی پہلی کوشش تھی۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان 2 مسافروں کی واپسی کیسے ممکن ہوئی۔ تو خلا بازوں کی واپسی کا یہ سفر تقریباً 17 گھنٹے طویل تھا، جس کو پوری دنیا کے لاکھوں افراد نے اپنے ٹیلی ویژن اور موبائل فونز پہ براہ راست دیکھا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے روانگی سے پہلے سنیتا اور ولمور نے اپنے خلائی ساتھیوں کے ساتھ ایک مختصر الوداعی ملاقات کی، پھر انہیں خلا بازوں کا مخصوص سوٹ پہنا کر اسپیس ایکس کیپسول میں بند کر دیا گیا۔ 2 گھنٹوں تک اسپیس ایکس کیپسول کو بند رکھا گیا تاکہ اس کا پریشر اور کمیونیکیشن کی صلاحیت کو جانچا جا سکے۔ اس کے بعد اچانک نک ہیک کی کیپسول کے اندر سے آواز آئی، کریو 9 اب گھر جا رہا ہے، اور یوں 9 ماہ کا طویل سفر اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اسپیس ایکس کا کیپسول جب فلوریڈا کے ساحل پر نمودار ہوا تو لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈولفنز نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس کیپسول میں سنیتا ولیمز اور بچ ولمور کے علاوہ امریکی خلا باز نک ہیک اور روس سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر بھی اترے۔ سنیتا اور ولمور اگرچہ ویڈیو کالز کے ذریعے اپنی خیریت بتاتے رہے، لیکن طویل عرصے تک خلا میں رہنے کی وجہ سے ان کی صحت پر تابکاری کی بلند سطح کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں طبی معائنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل سکیں گے۔ ناسا اور بوئنگ انجینئرز نے اسٹار لائن کرافٹ کے ساتھ پیش آنے والے ٹیکنیکل ایشو کو سمجھنے میں مہینوں گزار دیے، لیکن کسی بھی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ پھر ایلون مسک منظر عام پر آئے اور انہوں نے ناسا اور اسپیس ایکس کی ٹیم کے ساتھ مل کر خلا بازوں کی واپسی کا منصوبہ بنایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان کی واپسی کیسے ممکن ہوئی۔ پچھلے سال اگست 2024 میں ناسا نے ان 2 خلا بازوں کی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر قیام بڑھانے کی تصدیق کر دی۔ پھر ناسا کے ایڈمنسٹریٹر نے فروری 2025 میں ان کی واپسی کا اعلان کیا۔ ستمبر 2024 کو کریو 9 مشن ان دونوں خلابازوں کی واپسی کے لیے لانچ کیا گیا۔ اسپیس ایکس کے اس مشن میں ناسا کے نک ہیک اور روسی خلاباز الیگزینڈر شامل تھے، جو 29 ستمبر کو خلائی اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اسی دوران امریکہ کے صدارتی انتخاب سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہو چکے تھے، اور صدر ٹرمپ نے اس ٹیکنیکل ایشو کو ایک سیاسی رنگ دے دیا، جسے وہ بار بار جو بائیڈن کی سیاسی نااہلی کہتے تھے۔ ایلون مسک جو ٹرمپ کے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں اپنا پورا حصہ ڈالا۔ جیسے ہی ٹرمپ نے جنوری 2025 میں عہدہ سنبھالا تو ایلون مسک نے خلا بازوں کی واپسی کے مشن کو تیز کرنے کی ہدایت دے دی۔ امریکہ کی ایک بڑی تعداد ٹرمپ کے ان دعووں پر یقین رکھتی ہے، لیکن امریکہ کے خلا باز اس طرح کے دعووں کو درست نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ بچ ولمور اور سنیتا
سنیتا ولیم بھی ٹرمپ کے اس دعوے کو مسترد کر چکے ہیں۔ خلا بازوں کی خلا میں قیام کی مدت زیادہ سے زیادہ 6 ماہ ہوتی ہے۔ سنیتا اور ولمور نے اگرچہ خلا میں ایک لمبے سفر کا ریکارڈ قائم کیا ہے، لیکن ان کا یہ ریکارڈ امریکی خلا باز فرینک روبیو سے کافی کم ہے، جنہوں نے 374 دن قیام کرنے کا ریکارڈ بنا رکھا ہے۔ خلا میں زیادہ سے زیادہ قیام کا عالمی ریکارڈ اس وقت روسی خلا باز کے پاس ہے، جنہوں نے خلائی اسٹیشن میں مسلسل 437 دن گزارے تھے۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو پوری دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔